اللہ 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 تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو عظیم ہے، کریم ہے۔ اللہ 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 تو ہی رازق، تو ہی مالک، تو ہی سب کی آس ہے سب کی آس ہے، تو ہی سب کی آس ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی دل کے پاس ہے مولا، تو ہی دل کے پاس ہے، تو ہی دل کے پاس ہے۔ سہارا بے قصوں کا تو سہارا، تو ہی کونوں مکان ہے۔ اللہ 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 جستجو ہے بس میرے مولا، معافی مانگو خطاؤں کی مولا، معافی مانگو خطاؤں کی، معافی مانگو خطاؤں کی، ورد تیرا ذکر تیرا، ورد تیرا ذکر تیرا، آلہ تیری صفات ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت روحانی ٹرانسمیشن سیدہ کلال ذرۂ ناچیز کے ساتھ، اور یہ طبقہ نسواں کے لیے مرتب کردہ ایک خوبصورت پروگرام ہے کہ جس میں ہم درس کربلا کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کا سرنامہ ہے پیام کربلا۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے
ناپاکی کو دور فرما دے، انہیں خوب ستھرا فرما دے، مفہوم عرض کیا۔ تو جناب خاندان رسالت، اللہ اکبر، سیادت اسی گھرانے سے چلی ہے۔ یہ وہ اللہ کے پیارے ہیں کہ جو اللہ اللہ کرتے رہے، جو دین حق کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہے، جو حق پہ تسلسل سے گامزن رہے، کہ جنہوں نے اطاعت گزاری، فرما برداری اور باطل سے ٹکرانے کا عہد کیا، اور ان کے پائے ثبات میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ پیش نگاہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اعلائے کلمت اللہ۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے جناب کہ جنہیں فیضان نظر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاصل ہے۔ تو اس گھرانے کی عظمت، اللہ اکبر، یہ صابرین ہیں، یہ متوکلین ہیں، یہ مقسطین ہیں، یہ محسنین ہیں، یہ محبوبین کی جماعت ہے۔ اور سید اطہر علی کا یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ میں مدح خواہ ہوں آل پیمبر کی شان میں، یا رب تو کامیاب کر اس امتحان میں، اے جذب شوق جوش میں ہونا نہ بے ادب، آتا نہیں ہے تیر پلٹ کر کمان میں، اور آل نبی کا ذکر ہے شامل درود میں، آؤ پڑھیں درود محمد کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خانوادہ سید و کون و مکاں کا ہے، ہر فرد ہی فرید ہے یکتا، ہر فرد ہی فرید ہے اس خاندان میں، اور جس کو نصیب ہو گیا دامان پنجتن، محفوظ ہو گیا ہے وہ دارالامان میں۔ اور زہرا حسن حسین ہیں، حیدر ہیں اس گھرانے میں، یا زہرا حسن حسین کی حیدر کی بات ہے، تاثیر دے کریم قلم میں زبان میں۔ آج عظمت خانوادہ رسول، خاندان رسالت کی عظمت پہ کلام کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو اسکالرز موجود ہیں، یعنی آج کے میرے پینلسٹ، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ مقتدر ہیں، محترم ہیں، ہم آپ سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور عرصہ دراز سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور ان کے لہجے کی جو سلاست ہے، جو روانی ہے، ہم اس کے فین ہیں۔ ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیام کربلا میں۔ اور دوسری جو میری مہمان اسکالر ہیں، ماشاء اللہ نوجوان نسل کے حوالے سے جب میں اتنے پیارے پیارے نام دیکھتی ہوں، جن کا اتنا پیارا پیارا کام ہے، جن کی جستجو کو، جن کی محنت کو، جن کی کاوشوں کو سلام بھیجنے کا دل چاہتا ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عالمہ اسماء بطول۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کو بھی سلام عرض کرتے ہیں وعلیکم السلام، اور ویلکم بھی کرتے ہیں اس بیٹھک، اس نشست میں۔ اور جناب جن کی خوبصورت آواز سے بارہا ہم نے اپنے ایمان کو مہکایا ہے، اور جن کی خوبصورت آواز ہماری سماعتوں کو معطر کرتی ہے، اور یہ عجز و نیاز کی جب دولتیں نچھاور کرتی ہیں نا، تو دل چاہتا ہے یہ پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے ساتھ محترمہ سیدہ نورین فائز بھی تشریف فرمائیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسی ہو اللہ۔ نورین آپ؟ الحمدللہ اللہ الحمد آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور جناب آج ہم ذکر کر رہے ہیں خاندان رسالت کی، اور جب بات ہوتی ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی، اور ذکر کربلا ہے، تو سب سے پہلے نواسہ رسول، ابن رسول، جزو رسول، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نواسہ رسول کا ذکر ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ علی جدہ و علیہ السلام، ان کی شان و عظمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستان علی و فاطمہ کے پھول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور، نیر تاباں بلندیوں کے منتہا، شبیہ مصطفیٰ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی اپنے لاب دہن سے دی ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام نوافل کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلی رکعت میں ہی اذان فجر کا وقت آ جاتا،
جب عشق الہی میں گریہ ازاری کرتے تو چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتا، اور جب مسکراتے تو حضرت عثمان فرماتے کہ گویا جنت میں بہار آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت سیرت مصطفیٰ، آپ کا کردار کردار مصطفیٰ، اور آپ کی ہر ادا سے ادائے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کی شان و عظمت تو یہ ہے کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان و عظمت تو یہ ہے کہ آپ نے درس قرآن اس سے لیا جن کے قلب اطہر پر قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ کی شان و عظمت تو یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کہا کہ کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرا بچہ؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام انتہائی چاہت سے والہانہ انداز میں امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور پیار کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اے اللہ اس ہر شخص سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام آئے، والہانہ انداز میں انہیں پیار کرنے لگے اور پھر رونے لگے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو اس میدان میں شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور سر کٹا کر شہادت کے منصب پر فائز ہوئے کہ تپتا ہوا صحرا، گرم ریت، بھوک پیاس کی شدت، بے کسی کا عالم، حسین وہ ہیں جن کے سامنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہو، جن کے سامنے جوان بیٹے قاسم کو شہید کیا گیا ہو، جن کے سامنے جوان بھائی حضرت عباس کے بازو قلم کیے گئے ہوں، جن کے سامنے ننھے علی اصغر کے سینے میں تیر لگا ہو، جنہوں نے 72 لاشوں کو اٹھایا ہو، ان کا جسم زخموں سے چور چور، اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں کہ ایسی نماز نہ ہوئی پھر کربلا کے بعد۔ دیکھیں کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور دوسری طرف پیاس تھی، جو پانی پی رہے تھے وہ مر گئے اور جو پیاسے تھے آج تک تاریخ میں زندہ ہیں کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جھکی جبین یقین مستجاب سجدے میں، ہر ایک گماں کا ہوا سد باب سجدے میں۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام کربلا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ان ادر ورڈز ہم حسینی گھرانے کی عظمت پہ کلام کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں نواسے تو ابھی ان کا ذکر ہوا ہے، ابن رسول فرزند رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم ان کے بابا جان کا ذکر کریں گے اور ان کی فضیلت، جو باب مدینۃ العلم ہے، ان کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ یقیناً جو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان ہے، ان کی شخصیت ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو اسلامی باب کا ایک درخشندہ ستارہ ہے، ایک روشن باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت کرنے والے ہیں، نہایت خوبصورت امام ہیں، عادل ہیں، زاہد ہیں، نہایت شجاعت رکھنے والے ہیں، اور اسی طرح اپنے ہم پلہ لوگوں سے لڑنے والے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں اور آخرت کی طلب کرنے والے ہیں، باطل سے دور رہنے والے ہیں، اور نہایت بہترین اخلاق سے متصف ہیں۔ بقول شاعر کہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے سرکار کے میرے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے سرکار کے میرے، کتنی حسین دیکھیے قسمت علی کی ہے، کتنی حسین دیکھیے کہ قسمت علی کی ہے۔ باطل کی کیا مجال کہ ہم کو ڈرا سکے، باطل کی کیا مجال کہ ہم کو ڈرا سکے، شامل ہمارے خون میں الفت علی کی ہے، کہ شامل ہمارے خون میں الفت علی کی ہے۔ قرآن و حدیث میں جا بجا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان اور فضیلت کے حوالے سے ذکر ہوا۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں میں صرف تم سے اپنی قرابت کا سوال کرتا ہوں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ آپ کے اہل قرابت کون سے ہیں جن کی محبت، جن کا ادب ہم پر واجب ہے؟ تو قربان جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی علی، فاطمہ اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان، ان کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے موقع پر فرماتے ہیں کہ آج میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا عالم دیکھیے کہ جب وہ انتہائی اپنی عبادت میں گم ہیں، اللہ کی یاد میں گم ہیں، تو ان کا تیر کھینچ لیا جاتا ہے اور ان کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخوت قائم فرما رہے ہیں، تو اس وقت حضرت علی پریشان حال آتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے میرا کوئی بھائی مقرر نہیں فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، اس دنیا و آخرت میں تمہارا بھائی ہوں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یعنی ایک پرندے کا گوشت حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو حضور نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اپنی مخلوق میں سے جو تیرا سب سے پیارا بندہ ہے تو اس کو میرے ساتھ بھیج کے وہ یہ کھانا میرے ساتھ تناول کرے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے بعد حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ ان کے چہرے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں، تو قربان جائیں ان ہستیوں پر کہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی طرح آپ دیگر کئی مقامات پر دیکھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان اور فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری دی، اس شخص کو مبارکباد دی جو علی سے محبت کرتے ہیں، جو علی کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہلاکت کا فرمان عطا فرمایا جو لوگ حضرت علی کو جھٹلاتے ہیں یا ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چاہنے والوں میں شمار رکھے اور ان کی سیرت کے مطابق بہادری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ان کی سیرت پر ہمیشہ ہمیں گامزن رکھے۔ آمین۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم اپنے قلب میں حضور جان عالم کے خانوادے کی، امام حسن، امام حسین، مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کی عقیدت اور محبت کو پاتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ بڑا سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ میں آپ کی سمجھاؤں گی اور چاہتی ہوں کہ ایک کلام شامل کیا جائے۔ ضرور۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے، اس میں حسنین ہے،
فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، کہ لب کے ہے تذکرے پر جو تلکے پھول مہکے ہیں میرے چمچکے، پھول مہکے میرے چمچکے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، کہ نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے، کہ نام پر تیرے قربان جاؤں، نام پر تیرے قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برار ہے، اور خیر سے تم خیر البرار، تم ہی سید الانبیاء، اور تم ہی سید الانبیاء، کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برار ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، آج پیام کربلا میں ہم بات کر رہے ہیں خاندان رسالت کی عظمت کے تعلق سے۔ تو ماشاءاللہ اس گھرانے کی عظمت، اللہ اکبر، بہت پیارا موضوع ہے اور عنوان بھی ہے۔ یہ بڑے پیارے لوگ ہیں، یہ اللہ کو پیارے ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ باقاعدہ سند یافتہ ہیں، یہ اللہ کو پیارے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نہیں چلاتے، یہ اپنی مرضی کو رضائے الہی میں ضم کر دیتے ہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تو یہ اللہ والے ہیں، اور ہمیں ان کے نقوش پا سے کچھ حاصل کرنا ہے، اپنی حیات کو سنوارنا ہے۔ اس میسج کے ساتھ میں اگلا سوال آپ کی سمجھ لے کے آ رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس گھرانے میں سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ
آپ کا بھی تو ذکر رہتا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر، آپ کی شان و عظمت، اللہ اکبر۔ جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو، حیدر کی سب سے قیمتی دولت ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ آپ کا نام، زہرا آپ کا لقب، آپ رحمت عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی، اللہ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، بچوں کی تربیت، صبر و شکر، شرم و حیا، آپ کی حیات مبارکہ کے وہ اوصاف ہیں جو تمام مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا فاطمہ نام مبارک آپ کے چاہنے والوں کے لیے نجات کا ضامن ہے۔ آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ خاتون جنت ہیں، جنت کی تمام خواتین کی سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا تو میں فاطمہ کے گھر چلا جاتا اللہ اکبر۔ اور گھنٹوں فاطمہ سے بیٹھ کر باتیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، جنت کی خوشبو آپا، جنت کی خوشبو۔ جنت کی خوشبو دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کے بابا نبیوں کے سردار، آپ کے شوہر ولیوں کے سردار، آپ کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور آپ خود خاتون جنت، جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو جاری و ساری رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں، جنہوں نے انہیں تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بی بی فاطمہ سامنے سے آتی تو محبت میں، شفقت میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر دیکھیے کہ عرب کے پسماندہ معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ وہ عظیم باپ اپنی عظیم بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے، مسجد نبوی کے چبوترے پر اپنی چادر بچھا کر اسے بٹھالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور کیا عزت، کیا توقیر، کیا مرتبہ روز محشر جب سورج سوے نازے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ایک منادی پکارے گا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد گزریں گی، اور فاطمہ بنت محمد 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں گزرتی ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے تو ایسی تربیت کی کہ ایک جو ہے اصولہ امن کا پیمبر کہلایا، اور دوسرے نے تاریخ کے افق پر اپنی خون سے مارکہ حق و باطل کو رقم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو آپ کی کنیزوں میں شامل فرما۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ یہ سند بھی بڑی فضیلت والی ہے، اے کاش کہ ہم سب کو اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یہ صالحات جو خواتین ہیں نا، ان کی جماعت میں شمولیت مل جائے۔ اوقات نہیں ہے، بات بڑی ہے، مولا معاف کرنا، لیکن تیری ذات بہت بڑی ہے اور تو سب نوازنے پہ قادر ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور خاندان رسالت کی شان و عظمت، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور مشکل ہے یقیناً، لیکن آپ اس پہ کلام کیجیے۔ دراصل ایسا ہے کہ ہم اگر خاندان رسالت و اہل بیت اطہار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خاندان رسالت کی بات کرنا دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ یہ یقیناً خاندان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح ہم جو ایک نام لیتے ہیں نا اہل بیت اطہار، تو وہ جو ہم اطہار کہہ رہے ہیں دراصل وہ میرا اور آپ کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تطہیر ان کو فرما دیا
سبحان اللہ، ہم نے ان سبحان ہستیوں سے ساری نجاست دور کر دی. اور اسی طرح اگر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت آیت مباہلہ جو کہ سورہ آل عمران میں ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مفہوم آیت یہ ہے کہ تم آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آ جاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بھی لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو بھی لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، ہم خود بھی آتے ہیں، تم بھی خود کو لاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. یعنی ایک چیلنج تھا یہ کہ، اور اس کے اندر قسم کے طور پر اللہ رب العزت نے ان نفوس قدسیہ کی قسم اٹھائی کہ یہ درمیان میں موجود ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ ہوں گی. یعنی قسم کے طور پر ان نفوس قدسیہ کو وہاں پیش کیا گیا اور لے کر جایا گیا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، میں نے تمہارے اوپر سے ہر طرح کا رجس، ناپاکی دور کر دی ہے اور تمہیں مکمل طہارت اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے. یعنی یہاں پر تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ تطہیر سے مراد ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہیں ہی پاک، جن کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم خود پاک ہو جاتے ہیں، ہماری زبان، ہماری فکر، ہمارے قلوب و اذہان روشن ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ خود ہستیاں پاکیزہ ہیں، تو اگر ہم ان کا نام لیتے ہیں، اگر ہم ان ہستیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جس کا بارہا حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری میری اہل اطرت ہے کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، تم ان کے ساتھ رہنا، ان کا دامن پکڑ کے رہنا، کہ اگر تم یہی کرتے رہو گے تو تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا، وہاں پر میں تمہیں ملوں گا. اور یہ دونوں چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی جب تک کہ حوض کوثر پر مجھے نہ مل جائیں. تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی. اسی طرح ہم دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہیں خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے، جو ان کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. حضرت امام حسن و حسین کے حوالے سے فرمایا کہ یہ دونوں مجھ سے ہیں، اگر کوئی ان کو خوش کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اگر کوئی ان کو پریشان کرتا ہے تو میں پریشان ہوتا ہوں. یعنی اہل بیت اطہار سے محبت، ان کا ادب، احترام اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے تم اس لیے محبت کرتے ہو کہ وہ تم پر اپنی نعمتیں اتمام کرتا ہے، اور مجھ سے تم اس لیے محبت کرتے ہو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ حضور فرماتے ہیں، اور مجھ سے تم جس طرح محبت کرتے ہو اسی طرح اہل بیت سے محبت کرو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں آخرت کے نیک اعمال تک اور جنت تک لے کر جاتی ہیں. ان میں سے ایک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اس لیے اہل بیت اطہار سے محبت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہم سب کے لیے اولین یہ فریضہ ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور سکے اور ہماری آخرت بھی سنور سکے. بہت شکریہ عالمہ اسماء بطول. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ کے اخلاص اور عمل میں برکتوں کے لیے بھی میں اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں. میں سپاس گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، آپ کی ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ گو کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں لیکن آپ نے بہت خوبی کے ساتھ اور احسن انداز میں اس فریضے کو سر انجام دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی. ہم شکر گزار ہیں ہماری بہت ہی پیاری، ہماری بہت ہی چہیتی سیدہ نورین فائز کا کہ آپ نے اپنا، یعنی آپ کو جو خوبصورت انداز ہے اس میں آپ نے کلام سنا، اور ایک اور کلام ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے. ہم چاہیں گے کہ ایک منقبت بھی آپ کی خوبصورت آواز میں شامل کی جائے. جناب کیا کہا جائے، کتنا کہا جائے، اس گھرانے کی عظمت، اس گھرانے کی فضیلت، اللہ اکبر. اور کیوں نہ ہو، یہ نبوی گھرانہ ہے، نبی کا گھرانہ ہے، حسینی گھرانہ. ان اشعار کے ساتھ جو مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ نبی کا گھرانہ حسینی گھرانہ ہے، نبوی گھرانہ حسینی گھرانہ، سلام ان پہ بھیجو سلام عاجزانہ، اور ہے ان کی فضیلت میں آیا تطہیر، ہیں ازواج و اولاد
عظمت کی تصویر علی زاہرا ہوں یا شبر و شبیر، نبی کا گھرانہ ہے خاکی کو اکثیر، فرشتوں کا ان کے یہاں آنا جانا ہے نبوی گھرانہ حسینی گھرانہ، اور ہے اللہ کی رسی قرآن اور اطرت ہے نبوی گھرانے کی اعلیٰ فضیلت، رسول خدا کو ہے ان سے محبت تو ان سے محبت ہے آقا کی سنت، دو عالم ہے ان کے انہی کا زمانہ ہے نبوی گھرانہ حسینی گھرانہ، ندا آل احمد زمیں پہ اماں ہے، انہی کے لیے تو زمین آسماں ہے، زمین آسماں کیا یہ دونوں جہاں ہے، تو دیکھ ان کے خادم بھی پہنچے کہاں ہیں، تو دیکھ ان کے خادم بھی پہنچے کہاں ہیں، تو گھرانوں میں افضل نبی کا گھرانہ ہے نبوی گھرانہ حسینی گھرانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں چاہوں گی کہ نورین کی آواز میں خوبصورت کلام شامل ہو۔ سمجھے گا کوئی کیسے رتبہ حسین کا، سمجھے گا کوئی کیسے یہ رتبہ حسین کا، اونچا ہے ساری جگ گھرانہ حسین کا، سمجھے گا کوئی کیسے سر کو کٹا کے عظمت دل کو بچا لیا، سر کو کٹا کے شوق یہ جذبہ حسین کا، سمجھے گا کوئی کیسے، اور نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، نام و نشان یزید کا دنیا سے مٹ گیا، گھر گھر میں آج ہوتا ہے چرچا حسین کا، گھر گھر میں آج ہوتا ہے چرچا حسین کا، اونچا ہے ساری جگ میں گھرانہ حسین کا، سمجھے گا کوئی کیسے، اور دل کی نظر سے دیکھے آئے گا وہ نظر، دل کی نظر سے دیکھے آئے گا وہ نظر، دل کی نظر سے دیکھے آئے گا وہ نظر، کہ ہر سو ہے کائنات میں جلوہ حسین کا، ہر سو ہے کائنات میں جلوہ حسین کا، سمجھے گا کوئی کیسے رتبہ حسین کا، اونچا
جگ میں گھرانہ حسین کا اونچا ہے ساری جگ میں گھرانہ حسین